خاور صاحب کی طرف چلتے ہیں. بریک میں بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہو رہی تھی. میں نے خاور صاحب سے بریک میں پوچھا تو اس کے نتیجے میں سامنے آئی کہ بھائی ایک سب سے بڑا خدشہ یہ بھی تھا نا کہ بھائی پی ٹی آئی گورنمنٹ کیسے گری. انہوں نے دھرنے دے دیے, سب کر لیے, نون والوں نے نہیں گرا سکے. گری اس وقت جو اتحادی کھڑے تھے وہ یہاں سے وہاں چلے گئے, تو نمبر گیم ہو گیا اس موجودہ حکومت کے حق میں. تو ایک ڈر موجودہ حکومت کو یہ بھی تھا کہ بھائی یہی اتحادی یعنی کہ ایم کیو ایم اور باپ اور یہ سب ہمارے یہاں سے وہاں چلے گئے, جو کہ خود فواد صاحب نے کہہ چکے ہیں, ہمارے پروگرام میں بھی کہہ چکے ہیں کہ بھائی باپ پارٹی کے 4-5 لوگ تو ہمارے پاس آنے کو تیار ہیں, بشمول سینیٹر تو وہ ہمارے پاس آنے کو تیار ہیں. تو ان کو ایک ڈر دیتا یا ایم کیو ایم کو کسی نے کہہ دیا یا انہوں نے اپنا فیصلہ کر لیا اور پی ٹی آئی کے کیمپ میں چلی گئی تو ہماری حکومت تو گئی. تو کیا یہ ممکن ہے کہ بھائی اب فار ایگزامپل 11 لوگوں کے استعفے منظور ہو گئے, مزید کے کر لیتے ہیں وہ, اب کل صدر پاکستان کہہ دیں وزیر اعظم پاکستان کو کہ بھائی جان آپ ووٹ آف کانفیڈنس سے لے کے دکھائیں, تو اس کے لیے وزیر اعظم پاکستان کو لینا ہے 172 نمبر. وہ 172 نہیں لے سکتا فرض کر لیں, کیونکہ ایم کیو ایم جو وہاں چلی گئی اور باپ وہاں چلی گئی. لیکن اگر وہ نہیں لے سکے تو پھر صدر پاکستان یہ کہیں گے کہ اچھا پھر دوسری پارٹی کون ہے. یہ بھی خاور بھائی نے بتایا ابھی کہ بھائی دوسری پارٹی کون ہے جو کہتے ہیں نمبر لے سکے. جب پی ٹی آئی ایوان میں ہی نہیں ہوگی, اس کے استعفے منظور ہو چکے ہوں گے, تو یہ خطرہ تو ٹل گیا کہ پی ٹی آئی ایوان میں ہی نہیں ہے تو وہ باپ اور کاف کو ملا کے کیا کر لے گی. تو کیا یہ بھی ایک سوچ ہے آج کے استعفے منظور کرنے کے پیچھے کہ بھائی اتنے استعفے تو فوراً منظور کر لو کہ کل صبح بھی کوئی اتحادی چھلانگ مارتا ہے تو ہمارے خلاف نمبر ہی پورا نہ ہو, چونکہ پی ٹی آئی کے 11 ہم نے ویسے ہی فارغ کر دیے. ممکن ہے خاور بھائی آپ اس پہ ہی بتائیے گا. اور جو پہلا میرا سوال تھا وہ یہی, پرویز الہی صاحب کے کیمپ میں کیا سوچے, یہ بتائیے گا کہ کیا وہ چاہتے ہیں لمبا کریں اپنا اقتدار. جو میری کل بات ہوئی ہے پرویز الہی صاحب کے ساتھ, ایک تو بڑی چیز واضح ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ایک فگر ہینڈ ہیں اس وقت جو کافلی کے اندر, خاص طور پر جو پنجاب کے اندر, مونس الہی از پلینگ کریٹیکل رول تمام ڈیسیژن میکنگ کے اندر. اور ایز فار ایز چودھری پرویز الہی از کنسرن تو وہ انہوں نے پوری طرح یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ ان کا جو سیاسی جو جینا مرنا ہے سیاست کے اندر وہ عمران خان کے ساتھ ہے. اس کے بعد جو بھی الیکشن لڑنا ہے انہی کے ساتھ لڑنا ہے. لہٰذا یہ اگر کوئی مفروضہ کو بنا رہا ہے کہ جی ایز اے کل کو چودھری پرویز الہی صاحب کوئی اپنا کوئی سمت چینج کر لیں گے اور زرداری صاحب کے ساتھ بات کر لیں گے اور پھر وہ نون لیگ کی سپورٹ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, مجھے تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. لہٰذا وہ تو ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. یہ سوال کہ کیا وہ کرنا چاہیں گے, اور مظہر صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد وفاقی حکومت کا کام ہے ٹیکس اکٹھے کرنا, اور صوبائی حکومتوں کا کام ہے وہ جو پیسہ اکٹھا کیا ہوا ہے انڈر این ایف سی وہ اس کو خرچ کرنا. تو ان کے پاس ہزاروں وہاں پہ ارب موجود ہے, وہ ہیلتھ کارڈ بھی لگائیں گے, ڈیولپمنٹ گرانٹ بھی دیں گے اور مزے سے اپنا کام کریں گے. اب حالات کیا ہوئے ہیں, اب جو اصل مسئلہ بنا ہوا ہے نا, نہ اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی پریشر میں ہے, نہ پی ڈی ایم پریشر میں ہے. پریشر میں اصل میں وہ لوگ ہیں جن کی طرف اشارہ جو ہے بٹی صاحب نے کیا, جو میرے ساتھ راول پنڈی شہر ہے, وہ کیوں پریشر میں ہے. ہوا بنیادی طور پر یہ کہ جو بنیادی 2 اسیسمنٹ کی گئی تھی جب عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا تھا. ایک اسیسمنٹ یہ تھی کہ عمران خان کی حکومت ختم آئے گی, ممی ڈیڈی لوگ ہیں, ہوا کے اندر پارٹی تحلیل ہو جائے گی, لوگ باغ بو جائیں گے اور ان کو کوئی بندہ سڑکوں پہ نہیں نکلے گا, بات کہانی ختم ہو جائے گی. لوگ نکل آئے سب کے سامنے, اب آپ نے دیکھا, میں نے دیکھا, وہ پورے پاکستان نے دیکھا. دوسری اسیسمنٹ یہ تھی ان کی کہ, اور یہ جینون اسیسمنٹ تھی جو ہے ہمارے جو پاورز دیٹ بی مقتدر حلقے اور پاکستان کے اکثر بزنس کمیونٹی کی, جہاں سے انہوں نے یہ فیڈ بیک لی کہ نون لیگ آئے گی, یہ اکانومی کو عمران خان سے زیادہ اچھے انداز سے سنبھال لے گی. جو عمران خان جس طریقے سے اکانومی چلا رہا ہے وہ ہم نے دیکھا وہ بالکل ہی بٹھا بیٹھ گیا. مطلب آپ کوئی ایک چیز, کوئی ایک سیکٹر, کوئی ایک آپ بتا دیں اشاریہ, یعنی آپ کہہ رہے ہیں جن کی پہلے یہ اسسمنٹ تھی کہ عمران خان آئے گا, ایماندار آدمی ہے, بہت اوپر لے جائے گا, ان کی پھر بعد میں یہ اسسمنٹ ہو گئی کہ نون لیگ آئے گی, اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے, وہ اوپر لے جائے گا. اچھا اب یہ ہو گیا کہ اب سارے کا سارا اب کیا ہو رہا ہے, اب کہیں پہ بھی کوئی غلطی ہو رہی ہے تو سارے کا سارا پریشر اسی طرف جا رہا ہے. اب وہ کہتے ہیں ہمیں کیوں نکالا, اب یہ کہتے ہیں ہمیں لائے تھے تو اب ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب پنجاب کے اندر جو ضمنی انتخابات ہیں, یہ بٹی صاحب کو علم ہے کہ پلان تھا کہ 20 میں سے کوئی 17, 18, 15, 16 سیٹیں ہم مینج کر لیں گے, کچھ معاملہ چل پڑے گا. لیکن وہ ووٹر ہی آپ نے دیکھا ٹرن آؤٹ جو 50%, اٹ از انپریسیڈنٹڈ. مظہر صاحب کین بیئر می آؤٹ کہ پاکستان کے اندر جو ضمنی انتخابات ہیں ان کی تاریخ کے اندر اتنا ٹرن آؤٹ نہیں نکلا, وہ بھی ساری کی ساری گیم الٹ گئی. تو اب پی ڈی ایم والے یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا را ہمیں کوئی رستہ دکھائیں, ہمیں شہید کریں, ہمارے کپڑے پھاڑیں, ہمارے سر پہ کوئی چیز ماریں, جا کے ہم اپنا جو
جو حال ہے لوگوں کے سامنے رکھیں. دیکھیں ہم تو مشکل فیصلے بھی کر رہے تھے, سارا کچھ ہمارے ساتھ یہ ناانصافی ہو گیا ہے, اور اب ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں, ہم واپس جائیں. اب لہٰذا یہی مشکل پھنسی ہوئی ہے. اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے پنجاب میں نا وہ کہتے ہیں 70-72 جانا یا وہ 72 جانا. بٹی صاحب اس پہ زیادہ جو ہے وہ روشنی ڈال سکتے ہیں. وہ پی ڈی ایم والے اس وقت بیچارے 72 گئے ہوئے ہیں, ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لیکن پرویز الہی صاحب آپ کے خیال میں وہ چاہیں گے کہ بھی اقتدار کنٹینیو کریں؟ پرویز الہی صاحب کی یقینی طور پر یہ خواہش ہے کہ کوئی 4-6 مہینے لگ جائیں. اور خان صاحب کی خواہش اس کے برعکس ہے فی الحال. خان نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, خان صاحب کے کیمپ کے اندر وہ یقینی طور پر اگر اس وقت فیڈرل گورنمنٹ یہ راضی ہو جاتی ہے کہ ملک کے اندر انتخابات کے اندر جلدی جانا ہے تو وہ جانے کے لیے تیار ہیں. لیکن خان صاحب یہ نہیں کریں گے کہ نون لیگ کی حکومت یا پی ڈی ایم بیٹھی رہے وفاق کے اندر اور وہ پنجاب حکومت, یعنی اب اگر ڈیزالو ہوگا تو بات چیت کے بعد سارا کچھ ڈیزالو ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا, ایسے ہی ہے نا؟ جی بالکل. عمران خان صاحب ایز آف نو وسیم وہ بالکل کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں. پہلے بھی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا کرتے تھے, اب تو اور بھی زیادہ پرسکون ہو گئے ہیں کہ دیکھیں اب تو میرے پاس میں نے وفاق کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے, اب دیکھیں کیا کرنا ہے, اب آپ نے کرنا ہے جو میں بٹی صاحب کی طرف جانے سے پہلے میں ذرا بات کر لوں ہمارے بھائی ان کا استعفا ابھی میں ان کو فاروق حبیب صاحب کو سابق ایم این اے کیا کہ بلاؤ ہے کیا؟ السلام علیکم فاروق صاحب, کیا وہ سابق ایم این اے فاروق حبیب ہمارے ساتھ موجود ہیں یا ایم این اے؟ جی وعلیکم السلام وسیم بادامی صاحب, آپ جو مرضی کہہ سکتے ہیں, آپ کو تو 40 قتل معاف. آپ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں بتائیں, سابق یا ایکس؟ یہ مسٹر دیکھیں ہم تو 10 اپریل کو جو ہے وہ ریزائن کر چکے ہیں, اپنے استعفے جو ہے وہ دے چکے ہیں, اور یہ ان کی بدنیتی ہے, کبھی استعفے قبول کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے. بادشاہ لوگ ہیں جو اقتدار کے اندر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن آپ ویلکم کرتے ہیں اس اقدام کو کہ بھائی جو کام ہم کہہ رہے تھے مہینوں سے کہ کرو یار, وہ آپ نے آج کر تو لیا, چلو دے رہا ہے. ویسے بھی دیکھیں ان اسمبلیوں میں تو ہم نے بیٹھنا نہیں ہے, یہ تو اسمبلیاں جہاں چھانگا مانگا کی منڈی انہوں نے لگا دی, زمین خریدے, پیسہ چلایا, ان اسمبلیوں کی تو وقت ہی کوئی نہیں ہے نا. یہاں تو راجہ ریاض جیسے لوٹے بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے ہینڈ پکڈ اپوزیشن لیڈرز ہیں, جن کے ساتھ مل کے مکمکا کر کے یہ فیصلے کر رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ آج اگر آپ لوگ ایوان میں ہوتے ہیں تو جس طرح ساری گیم پلٹ دی ہے 100 دنوں میں آپ نے, بس ایک اتحادی نے آپ کے پاس آنا تھا اور شہباز حکومت گھر تھی, آپ ایوان میں نہیں, اس لیے اپورچونٹی نہیں ہے آپ کے پاس. یہ سن لیں, اس اسمبلی کے اندر اب مزید کسی کی حکومت بنانا بنتی نہیں. اب تو عوام جو ہے وہ فریش مینڈیٹ کی طرف جانا چاہتی ہے, جس کا اظہار آپ نے 17 جولائی کے ضمنی انتخابات کے اندر دیکھ لیا کہ جس طرح لوگ ٹرن آؤٹ نکلا, لوگ ووٹ ڈالنے نکلے, وہ بیسیکلی اسی کی عکاسی کر رہی ہے کہ لوگ عام انتخابات مانگ رہے ہیں, جنرل الیکشن لوگ مانگ رہے ہیں. اسی طرف ہم نے اب آگے بڑھنا ہے. وفاق جو ہے وہ ان کا چاروں طرف سے گھر چکا ہے. الٹیمیٹلی جو ہے آج گئے کل گئے, اب تو یہ دنوں کی بات ہے اور کوئی بات نہیں. آپ استعفا اسی وقت دیں گے نا پنجاب اسمبلی سے کہ جب یہ وفاق ڈیزالو کرنے کا اعلان کریں گے, اس سے پہلے نہیں, ایسے ہی ہے نا؟ دیکھیں وفاق کے اندر بھی اب ان کی حکومت کی کوئی لیجیٹمیسی نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ 2-4 لوگوں کی صرف بات نہیں ہے, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اب ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں. ان کی اپنی جماعت کے لوگ ان کے ساتھ ہیں, جو ان کی حالت ہوئی ہے. پی ایم ایل این کے ٹکٹ لینے کو جو ہے وہ ان کے اپنے اراکین آئندہ الیکشن کے اندر تیار نہیں ہے. جو درگت ان کی بنی ہے, جو انہوں نے معیشت کا بیڑا گر کیا ہے, جو انہوں نے پاکستان کی عالمی سطح کے اوپر جا کر ہنسائی کرائی ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. ڈالر 240 کے اوپر چلا گیا ہے, پیٹرول مہنگا, بجلی مہنگی, لوڈ شیڈنگ, یہ تمام تر بوجھ لے کر کون سا ممبر اسمبلی جو ہے وہ انتخابات کے اندر جانا چاہے گا؟ کوئی نہیں جانا چاہ رہا. لیٹس سی. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ جناب فاروق حبیب صاحب. بٹی صاحب آپ میں دم لگتا ہے کہ دیکھیں نا فاروق صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے تو اپنے ایم این اے ان سے ناراض ہے, لیکن میں کہتا ہوں ان کے 20 ایم این اے سے ناراض ہو جائیں, 30 ناراض ہو جائیں, لیکن جب پی ٹی آئی ہوگی نہیں ایوان میں اور استعفے منظور ہو چکے ہوں گے تو پی ٹی آئی ان کے بندوں سے مل کر یا ان کے اتحادیوں سے مل کر حکومت کے خلاف نمبر گیم تو پورا نہیں کر سکے گی. تو ہو سکتا ہے یہ بھی ایک سوچو کہ یار اتنے استعفے منظور کر لو کہ ہمارا بندہ ناراض بھی ہو جائے, ہمارا اتحادی چھلانگ بھی مر جائے, تو بھی پی ٹی آئی نمبر گیم پورا نہ کر سکے. دیکھیں ہم سب سے زیادہ صاحب علم مدر عباس صاحب ہے, انہوں نے اپنے آپ کو اور وسیم بادامی کو معصوم کہا کہ مجھے اور خاور گمان صاحب کو پھنسا دیا ہے, جبکہ حقائق اس کے برعکس ہے. اچھا, یہ جو استعفے تھے نا 18 لوگوں کے منظور ہونے تھے پرسوں رات تک. اچھا, نام بھی فائنل ہو گئے تھے 18. ان میں سے 2-3 بڑے ٹی وی پہ بھی آتے ہیں, اچھلتے ہیں. اس کا نام کس نے ڈراپ کرایا, ایک آدھے کا وہ مدر صاحب کی مسکراہٹ آپ کو بتا سکتی ہے, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اب آپ کہیں گے 11 کا فگر کیوں ہے؟ اب
ایم کے ایم اور بام مل کے دونوں کے 11 ووٹ بنتے ہیں. عمران خان صاحب کی ذاتی دشمنی پڑ گئی ہے آصف علی زرداری اور مولانا سے, اس کے پاس تو جائیں گے نہیں. اگر یہ دونوں توڑ بھی لے تو پی ٹی آئی کی وفاق میں حکومت بننا تو آپ بھول جائیں. اب بھول جائے, مشکل نہیں, بھول جائے. دوسری, عمران خان صاحب جب تک عدم اعتماد نہیں تھا آیا, ان کا خیال تھا فوری طور پہ ہم الیکشن میں جائیں گے, میرا مقبولیت کا گراف یقیناً ہے بھی, اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے, بلند ترین مقبولیت کا گراف ہے, صحیح ہے, فوری کراؤں گا. لیکن پرویز الہی الیکشن نہیں کروائیں گے. عمران خان کہہ کے دیکھ لے, پرویز الہی اور شجاعت دو جسم ایک جان تھے. دنیا میں ہر چیز الگ ہو گئی پر یہ نہیں الگ ہو سکے. اس سیاست نے ان کو الگ کر دیا. لوگ کہتے تھے نون سے شین نکلے گی, کاف سے شین نکل گئی, کاف سے نکلے گی, فلاں سے نکلے گی, فلاں کے ہوگی. آج تک کسی نے, کیونکہ ان کی پارٹی کے لوگ ہی اتنے نہیں کہ الگ ہو سکے کاف لیگ میں, لیکن وہ الگ ہو گئے. تو ڈو یو تھنک کہ وہ اپنے خاندان بھی توڑے اور سی ایم شپ بھی چھوڑ دیں؟ اتنے احمق تو نہیں ہے.